اور ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں کہ انسان جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دنیا کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی چیز میرے نامہ اعمال میں، میری زندگی میں حرام نہ آئے، اور جو اللہ رب العزت کی چاہت کرتا ہے، جو اس کی محبت کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے مواقع فراہم کر دیتا ہے کہ اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں۔ ابراہیم بن ادم بادشاہ ہیں، شہزادے ہیں، مال و دولت ہے، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزرتی ہے، لیکن دل کے اندر ایک کانٹا چبھ رہا ہے، ہر وقت ایک کسک ہے دل کے اندر، اللہ رب العزت کی یاد کی کسک ہے، لیکن یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ حکومت اللہ رب العزت کی طرف جانے نہیں دیتی، پکڑ کے رکھتی ہے، ہر وقت یہی خیال ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک دن ابراہیم بن ادم اپنے محل کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے اس آرام دہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بات بارہا کثرت کے ساتھ اسکول کی کتابوں کے اندر بھی، نصاب کے اندر بھی پڑھی ہے، ویسے عام مطالعے کے اندر بھی یہ بات پڑھی ہے۔ جس انداز کے ساتھ، جس نہج کے ساتھ آج پیش کرنے لگا ہوں، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، رات کا آخری پہر ہے، تو اپنے محل کی چھت پر آواز سنتے ہیں، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ بیدار ہوتے ہیں، آواز کو سماعت کر کے پوچھتے ہیں کون ہے چھت پر؟ تو وہ کہنے لگا، جو چھت پر چل رہا تھا وہ کہنے لگا کہ جنگل کے اندر میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرتے کرتے یہاں آیا ہوں، اسے تلاش کرتے کرتے اس چھت پر آ گیا ہوں، اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، اپنے بچھڑے ہوئے اونٹ کو، اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا، تو عجیب آدمی ہے، بلا محل کی چھتوں پر بچھڑے ہوئے اونٹ ملتے ہیں، گمشدہ اونٹ ملتے ہیں۔ تو اس اونٹ تلاش کرنے والے نے جواب دیا، اگر مجھے محل کی چھت پر بچھڑا ہوا اونٹ نہیں مل سکتا تو محل کے اندر پڑے ہوئے نرم بستر پر وہ خدا بھی نہیں مل سکتا، وہ خدا بھی نہیں مل سکتا، محل کے نرم بستروں پر وہ خدا بھی نہیں مل سکتا، وہ بچھڑا ہوا، وہ روٹھا ہوا خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو محل سے باہر نکلو، پھر وہ تمہیں ملے گا، دنیا کے اس خانے سے باہر نکلو، پھر وہ تمہیں بچھڑا ہوا، روٹھا ہوا رب ملے گا۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کے اندر ایک عجیب انقلاب لاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا واقعہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ دنیا ہے، جاہ و عظمت ہے، ہر طرف غلاموں کا ہجوم ہے، لوگ لبیک کہنے والے، سر جھکانے والے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے، نوکر چاکر یہاں موجود ہیں۔ ایک دن ابراہیم بن ادم کی لونڈی خادمہ، وہ آپ کے کمرے کو صاف کرتی کرتی جب آپ کے بستر کے قریب پہنچی، نرم مخملی بستر، انتہائی آرام دہ بستر، جب اس کے قریب پہنچی اس نے بستر پر ہاتھ رکھا، بادشاہ کا بستر ہے، آقا کا بستر ہے، خادمہ نے، غلام نے بستر پر ہاتھ رکھا، بڑا نرم لگا، آگے بڑھ کر بستر کے اوپر بیٹھی اور وہیں بیٹھتے ہی سو گئی، اتنا آرام دہ بستر ہے۔ وہ بادشاہ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ میرے بستر پر میری لونڈی خادمہ وہ لیٹی ہوئی ہے، غصے سے لال پیلا ہو کر مارنے لگا۔ جوں جوں وہ مار رہا ہے، وہ خادمہ، وہ لونڈی مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، حتیٰ کہ اتنا مارتا ہے لیکن جتنی بھی مار دیتا ہے اس کے باوجود وہ ہنس رہی ہے۔ اس نے کہا، جی پاگل ہے، میں مارتا ہوں یہ ہنستی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہی ہو؟ کہنے لگی
کہ میں ایک لمحے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوئی ہوں اس بستر پر, تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی ہے, آرام کیا ہے, مجھے اتنی مار پڑی ہے, اور جو مدتوں سے اس بستر پر لیٹ رہا ہے اس کی مار اور عذاب کا کیا عالم ہوگا. بس یہ بات تیر کی طرح ابراہیم بن ادم کے سینے پر لگی. آپ نے بستر کو چھوڑا, محل کو چھوڑا, خیر آباد کہا, بادشاہی کو چھوڑا, اور گدڑی پہنی, فقیروں جیسا لباس پہنا, اور جنگل کے اندر نہر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے. ساری دنیا کو چھوڑ دیا. ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں. یہ فقیری, یہ فقر, یہ درویشی, اس کی شان کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, تاریخ کا مطالعہ کریں. بادشاہوں نے فقر کے لیے, فقیری کے لیے اپنی بادشاہیاں چھوڑی ہیں, لیکن کسی فقیر درویش نے بادشاہی کے لیے اپنی فقیری کو نہیں چھوڑا, اپنی فقیری کو نہیں چھوڑا. اس نے بادشاہیوں کے تبختر کو روندا ہے, اس نے بادشاہی کے ناز نخرو کر چھوڑا ہے, لیکن اپنی فقیری کو نہیں چھوڑا. بادشاہوں نے فقیری کے لیے اپنی بادشاہی چھوڑی ہے. وہ ابراہیم بن ادم اپنی بادشاہی چھوڑ کر, آرام چھوڑ کر, نرم گرم بسترے چھوڑ کر, عیش و عشرت چھوڑ کر دریا کے کنارے, جنگل کے کنارے جا کر بیٹھتے ہیں. ایک گدڑی ہے, اسی کو پہنتے ہیں, اسی کو سیتے رہتے ہیں. وقت گزرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک پرانا غلام, پرانا خادم ابراہیم بن ادم کا, اس نے اتفاق سے, وہ اسی راستے سے گزرتا ہے, دیکھتا ہے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, بال الجھے ہوئے ہیں, غبار آلود ہیں, جسم پر ایک گدڑی ہے. قریب جاتا ہے, دیکھتا ہے, پہچان لیتا ہے, یہ تو میرا مالک, میرا آقا ابراہیم بن ادم ہے. عرض کرتا ہے حضور آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے, بادشاہی کو چھوڑ کر, شہانہ لباس کو چھوڑ کر یہ ایک گدڑی پہن رکھی ہے, چھوڑیے اس گدڑی کو, جا کر حکومت چلائیے. لوگ آپ کے سامنے بادب کھڑے رہتے ہیں, آپ کے حکم کو مانتے ہیں, آپ یہ لباس کو چھوڑیے. یہاں کون آپ کا حکم ماننے والا ہے, کون آپ کے حکم پر لبیک کہنے والا ہے. طرح طرح کے لباس پہنتے تھے, ایک ہی گدڑی ہے, اسی کو آپ سیتے رہتے ہیں. آپ نے جواب نہیں دیا, اس کی بات کا جواب نہیں دیا. جس سوئی سے گدڑی سی رہے تھے وہ سوئی اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دی, وہ سوئی اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دی, اور دریا کے مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی واپس لائی جائے. تو دریا کی مچھلیاں اپنی چونچوں میں, اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر باہر منہ کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں نہیں, جو میری سوئی ہے وہ واپس لائی جائے. تو ایک مچھلی آپ کی سوئی لا کر واپس دیتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں دیکھ, پہلے صرف انسان میرا حکم مانتے تھے, جب سے میں نے اللہ کا حکم مانا ہے, اس کے لیے بادشاہی کو چھوڑا ہے, اب ساری مخلوق میرا حکم مانتی ہے.